کیسے ہیں میرے دوستوں؟ یہ ان دنوں کی بات تھی جب میں تنہا اپنی تنہائی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ بارش کا موسم تھا اور کوئی ساتھ نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں سے کہا کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ سب نے انکار کیا۔ سب نے یہ کہا کہ ہمیں اتنی تنہائی پسند نہیں، تم اکیلے ہی چلے جاؤ۔ تب میں نے سوچا کیوں نہ اکیلے ہی سفر کی طرف نکلا جائے۔ اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ جب ہمیں کوئی پکارتا ہے تو ضرور ساتھ جانا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے۔ یہ احساس مجھے اس دن ہوا جب مجھے اپنے دوستوں کی ضرورت تھی، ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اور میں تنہا تھا اور میں اپنی گاڑی میں چل پڑا۔ راستے میں چلتے چلتے بارش ہو گئی، اور اس بارش سے بچنے کے لیے میں ایک جگہ ٹھہر گیا، اور جو بھی تھوڑا بہت سامان تھا میرے پاس وہ میں نے نکالا اور کوشش کی کہ اپنے آپ کو بھیگنے سے بچایا جائے۔ اس تنہائی میں احساس ہوا کہ اگر آپ کے پاس کچھ تھوڑا بہت سامان موجود ہے، کھانے پینے کا، اوڑھنے کا، سونے کا کوئی آرام دہ بستر ہو، تو پھر تنہائی محسوس نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے آس پاس ہمارے دوست، ہمارے ہمدرد موجود ہیں۔ لیکن اس دن مجھے احساس ہوا کہ کوئی بھی مشکل وقت میں کام نہیں آیا، اور میں نے اپنے ہی آپ کوشش کی زندگی کو آگے لے جانے کی۔ جس جگہ میں جا کر بارش میں پھنس چکا تھا وہ ایک گھنا جنگل تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ دن میرے لیے آخری دن ہو سکتا ہے کہ کچھ لمحے میرے باقی رہ گئے ہوں، کیونکہ چاروں طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہاں میں اکیلا نہیں ہوں، کیونکہ آس پاس بہت سے جانور موجود تھے جو کہ میری خوراک بن سکتے تھے، یا میں ان کی خوراک بن سکتا تھا۔ لیکن عمومی طور پہ جب آپ کسی غیر علاقے میں موجود ہوں تو آپ ہی کسی کی خوراک بن سکتے ہیں۔ بہرحال اس تمہید کے بعد بات مختصر یہ ہے کہ میں نے اپنی گاڑی سے کچھ سامان نکالا، بستر سجایا، ٹیبل لگائی، ساؤنڈ سسٹم آن کیا تاکہ اپنی تنہائی کو دور کر سکوں۔ میں بھیگ چکا تھا۔ میں نے اپنے بالوں کو سکھایا، کپڑے چینج کیے، اپنے بیگ میں جیسا تیسے سامان دیکھا، اور کچھ کھانے کے لیے میں نے اوون میں کچھ گرم کرنے کی کوشش کی۔ وہ میرے لیے نعمت سے بڑھ کے نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا اسٹک تھا، وہ ایک چھوٹا سا رول سمجھ لیں یا اسٹک سمجھ لیں۔ پھر میں نے اپنی جار چیک کیا تو کچھ چاکلیٹس تھیں، کچھ بسکٹس تھے، لیکن یہ کچھ سامان کافی ٹائم کے لیے نہیں تھا، یہ بس وقت گزارنے کے لیے تھا۔ پھر بھی مجھے بھوک تو لگ رہی تھی اور کھانے کا کچھ نہیں تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکوں اس بیابان میں جہاں پر زندگی
مجھے لگتا تھا کہ میری اب بچے گی نہیں. لائٹ کا بندوبست کیا اور بارش سے بچنے کے لیے ایک ٹینٹ بنایا. یہ کچھ تھوڑا بہت سامان میرے پاس ہمیشہ رہتا ہے. چھوٹا سا فین ہے، الیکٹرک چارجنگ فین ہے. اس موسم میں یہ ساری چیزیں میرے لیے ایک نعمت جیسی تھی. میرے دوست مجھے بہت یاد آ رہے تھے. یہ بلینکٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری بیگم نے مجھے تحفے میں دیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری بیگم کہاں گئی، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ تو بات یہ ہے میرے دوستوں کہ میں اپنی بیگم سے لڑ جھگڑ کر گھر سے باہر نکل کے، اس نے کہا ٹھیک ہے آج کھانا تم پکاؤ گے، اور میں نے کہا کہ نہیں، آج کھانا تم پکاؤ گی. بس اتنی چھوٹی سی بات پر لڑائی ہو گئی اور میں گھر سے نکل گیا. لیکن میرے پاس بہت کچھ تھا کھانے پینے کے لیے، اور اتنے رومانٹک موسم میں مجھے یاد تو بیگم کی ہی آ رہی تھی. تھوڑی سی آگ جلائی کیونکہ موسم بہت سرد ہو چکا تھا، اور بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ بیگم سے لڑائی کی ہو گئی. اچھا خاصا گھر پہ رہتا، کھانا ہی تو پکانا تھا. لیکن ایکسپیرئنس حاصل ہو گیا، کچھ سیکھا تنہائی میں کہ جب آپ پہ پڑتی ہے تو آپ سب کچھ کر لیتے ہیں. میں نے سوپ پکایا، کچھ لال بیگ جمع کیے تھے، کچھ کیڑے مکوڑے جمع کیے تھے. وہ سوپ گرم ہو رہا تھا، آگ بھی جل رہی تھی. اس کے بعد سوپ تو ہو گیا تیار، لیکن سوپ تھوڑا زیادہ بن گیا. پھر مجھے بیگم کی یاد آئی کہ کاش وہ ہوتی تو لال بیگ کیڑے مکوڑوں کا سوپ اس کو پلاتا. بہرحال یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ سوچتے ہوئے کھانا پکا ہی لیا. کاش یہ کھانا میں گھر پہ ہی پکا لیتا تو مجھے اس جنگل میں آنا نہ پڑتا. سوپ بہت اچھا تھا، اور پھر میں نے نوڈلز بھی بنا لیے. دیکھتے دیکھتے بارش تیز ہو گئی اور اندھیرا بھی چھا گیا. یاد تو بیگم کی آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں میں آج مر نہ جاؤں اس تنہائی میں. بہرحال جیسے تیسے کھانا کھایا، اور شام کے تقریباً 7:22 ہو گئے تھے. اندھیرا چھا گیا تھا. پھر میں نے سوچا کیوں نہ کافی بنائی جائے. تو کافی کا سامان ہی نہیں تھا، کیونکہ 2 دن پہلے ہی مجھے بیگم نے کہا تھا کہ کافی کا سامان چاہیے. تو میرے پاس چائے کا سامان تھا، تو میں نے چائے بنائی. پھر بیگم یاد آئی کہ کیوں لڑائی کر کے گھر سے آ گیا. بہرحال یہ سارا کچھ سامان آپ کی گاڑی میں ہمیشہ ہونا چاہیے، تاکہ مشکل وقت میں آپ بھوکے نہ مریں. جیسے تیسے چائے بنائی، پتہ نہیں چائے تھی یا کافی تھی، بس بنا لی. اس کے بعد سوچا میوزک لگایا جائے، لیکن چارجنگ بچانے کے لیے میں نے میوزک نہیں لگایا. اب سوچا فلم دیکھتے ہیں. پھر بیگم یاد آئی، کیونکہ کہا تھا بیگم نے کہ فلم دیکھنے چاہیے. تو میں نے فلم ہٹا کے ریسیپی لگا لی کہ اب کیا پکاؤں. تو میں نے پیزا گرم کیا. یہ پیزا بھی 2 دن پہلے میں نے خود بنایا تھا. باسی پیزے کو میں نے تیسرے دن جا کے کھایا، بہت مزہ آیا. اب سوچا کہ فون کروں گھر پہ
بیگم کو کہ کیسی ہو، میں پیزا کھا رہا ہوں، کیا تم کھاؤ گی؟ لیکن موبائل تو چارج ہی نہیں تھا۔ جیسے تیسے پیزا کھاتا رہا، بیگم یاد کرتا رہا اور فلم دیکھتا رہا۔ بارش تھوڑی تھم گئی تھی اور رات بہت ہو چکی تھی۔ اب تو مجھے بھی نیند آنے لگی تھی۔ بیگم پھر یاد آئی، کاش کھانا پکا لیتا تو گھر پہ سو جاتا، اس طرح جنگل میں تنہا تو نہیں رہنا پڑتا۔ کیا پتا کہاں سے شیر آ جائے اور کہاں سے بلی، کہاں سے سانپ اور کہاں سے بچھو۔ بہرحال لائٹ بچانے کے لیے آگ جلائی تھی، لیکن آگ سے گرمی بہت ہو گئی، تو پھر میں باہر آ گیا۔ پھر میں نے پردہ ہٹا دیا اور پھر سوچتا رہا کہ یہ بے وقوفی پھر دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جو بچا کچا تھا رکھ کر کوشش کی کہ نیند آ جائے، آگ کو کم کیا، لائٹیں بند کی اور تھک گیا۔ آج میں واقعی تھک گیا۔ اس کے بعد سوچا کہ تھوڑا سو جاتا ہوں۔ اپنے آپ کو محفوظ کیا کہ کہیں سے کوئی جانور نہ آ جائے۔ رات کی 10:10 ہو چکے تھے اور میں نے سوچا تکیہ لو اور گاڑی میں جا کے سو جاتے ہیں، کیونکہ باہر سونا ٹینٹ میں تو بہت ٹھنڈ تھی، اس لیے گاڑی میں جا کر سونا زیادہ بہتر ہے۔ رات ہو گئی، بہت اندھیری رات، اور جیسے ہی صبح ہوئی بارش ختم ہو چکی تھی۔ ہر طرف سیپیاں پڑی تھیں، مٹی کیچڑ، اور میں نے صبح کا منظر دیکھا تو بیگم پھر یاد آئی کہ بیگم صبح چائے لے کر آتی ہے۔ تو پھر میں نے صبح منہ دھویا اور بیگم یاد آئی کہ کپڑے استری کیے ہوئے ملتے ہیں، وہ بھی نہیں تھے۔ موبائل چارج ہو گیا پوری رات۔ اب کوشش کی کہ بات کریں، لیکن ڈر کے مارے گھر پہ بات نہیں کر سکا، کیونکہ باتیں تو بیگم سے ہی سننی پڑتی۔ صبح ہوئی اور اس کے بعد میں نے اپنا بوریا بستر لپٹنے کا ارادہ کیا کہ چلو اب گھر چلتے ہیں، بہت ہو گیا۔ یہ پکنک تھی یا اذیت، یا آؤٹنگ تھی یا انجوائمنٹ، کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ اب تک میں کچھ بھی بیان نہیں کر سکا کہ یہ رات کیسی گزری۔ بہرحال بھوک لگ رہی تھی، مناوا بیکری کے برگر میرے پاس موجود تھے، تو میں نے وہ برگر گرم کیے اور اسی سے گزارا کیا۔ بیگم پھر یاد آئی کہ وہ میٹھی روٹی بنا کے دیتی ہے، اور یہاں میں باسی برگر مناوا کی گرم کر کے کھا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میری اس پوری کہانی سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے، وہ یہ کہ بیگم سے ضرور بنا کے رکھیں، لڑائی کریں لیکن گھر سے باہر نہ جائیں، نہیں تو آپ کے سر پہ پڑے گی اور سب کچھ آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ صبح کے ناشتے میں نے فریش جوس بنایا، اور جو رات کا لال بیگ اور کیڑے مکوڑوں کا سوپ بنایا تھا وہ بھی بچا کچا تھا، اس سے گزارا کیا۔ تقریباً 8:45 ہو چکے تھے اور مجھے آفس بھی جانا تھا، تو میں نے سوچا چلو اب گھر چلتے ہیں، بہت ہو گیا۔ یہ تھی میری ایک مختصر سی رات، جو کہ کئی سالوں پہ بھاری تھی۔ کبھی آپ پہ یہ وقت آئے تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا، میری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اس سے سیکھیے گا کہ ناراضگی زیادہ دیر نہیں رکھنی چاہیے، اور جو انسان ضد کرتا ہے ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر میں ضد نہ کرتا تو میں یہ نقصان نہ اٹھاتا، پوری رات تکلیف میں نہ رہتا۔
اپنا خیال رکھیے گا میرے دوستوں، اپنا خیال رکھیے گا.